दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके जलसे को जिंदा करता है, इसलिए इन लोगों की तौहीन मत कीजिएगा, इनकी इज्जत कीजिएगा। ये आपके जलसे को भी जिंदा करते हैं और आपके जलसे की तबलीग को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह दो चार आदमी। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे यहां आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप किस तरह बैठे हुए हैं? कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए हैं। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूं। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान।
ہندوستان میں بھی ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ مسلمان۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا۔ ایک جوان آیا کرتب دکھانے کے لیے، سوئی کو زمین میں گاڑ کر کے 10 ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ میں دھاگا لے کر کے نشانہ لے رہا ہے، نشانہ لے رہا ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا کہاں ہے، سوئی کا ناکا کہاں ہے، دھاگا کو کہاں سے پھینکے گا اور ناکے میں دھاگا پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا۔ 1 منٹ میں اس نے جو دھاگے کو اٹھا کر کے پھینکا، سوئی کے ناکے سے پاس ہوا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی، کرتب دکھایا، کارنامہ دکھایا۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، یار اتنا کرتب بڑھیا دکھا کر کے بھی اس کو جوتا مارا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس جوان نے بیکار کام میں اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے جاتا، کتنا بڑا آدمی بنتا، کرتب دکھا کر کے بھیک نہیں مانگتا بلکہ دنیا کے بوجھ کو اٹھا کر کے بھیک دینے والا بنتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نوکری ملے یا نہ ملے ہم اپنے بچے کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ بے وقوف مدرسے میں، عقل مند اسکول میں جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے یہ بورو ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ بچوں کے حوالے سے پیغام نکل گیا۔ بچوں کے حوالے سے ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، ہر کام وقت پر کریں گے مگر نکاح بعد میں کریں گے، فرصت سے کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے جن کا نکاح ہو گیا، وہ ڈبل کے چکر میں۔ یہ چینل والے اگر آپ کی بیوی کو دکھا دیں گے، آپ کا ہاتھ، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ جلسہ کہیں میلاد نہ بن جائے، اور میں بھی ہوشیار آدمی ہوں، آیا ہوں دور سے، میں نے سوچا کہ میلاد بن جائے تو میلاد بن جائے، اگر بتی جلاؤں گا موم بتی جلاؤں گا، چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی لوگ جہاں بھی بیٹھ گئے، میلاد جلسہ بن گیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 چیز جا کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ کمان سے نکلنے والا تیر جب نکل جاتا تو واپس نہیں آتا، زبان سے جو بات نکل گئی وہ واپس نہیں آتی، جسم سے جو روح نکل جاتی وہ واپس نہیں ہوتی، اور زندگی سے جو وقت نکل جاتا، جو عمر نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ مال آپ جمع کر لیجئے اور پیسہ جمع کیجئے، لیکن ایک چیز جمع نہیں کر سکتے۔ پیسہ آپ جمع کر سکتے ہیں، آج پیسہ نہیں ہے کل پیسہ ہو جائے گا، آج تھوڑا پیسہ ہے کل زیادہ پیسہ ہوگا، آج کروڑ پتی ہیں کل لاکھ پتی آپ بن جائیں گے، لیکن ایک چیز جمع نہیں کر سکتے، جو زندگی کا وقت نکل گیا اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ پیسہ تو جمع ہوتا ہے، وقت جمع نہیں ہوتا۔ اس جلسے میں جوان کون ہے، نوجوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے، جس کی عمر 40 سال ہے وہ جوان ہے، نوجوان نہیں۔ جس کی عمر 50 سال ہے وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ ہے۔ اور جس کی عمر 50 پر 1 کا اضافہ کر کے 51 سال ہو گئے،
یہ ادھیڑ بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، 30 سال میں ہے تو نوجوان ہے، 10 سال کا اضافہ ہوا اب نوجوان نہیں رہا، جوان ہو گیا، اور جب اس پر 10 سال کا اضافہ ہوا 40 تو اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان ہو گیا، اور جب 10 سال کا اضافہ ہوا تو اب نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہو گیا، اور جب 50 سال پر 1 سال کا اضافہ ہو گیا تو اب بوڑھے کی سط میں چلا گیا۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا تو جا کر کے پوچھا کیا حال ہے، بہرا کو تو کچھ سنائی دیتا نہیں، تو بیمار بولا مر رہا، کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، کہ زہر کھا رہا، کہ بہت اچھی دوائی ہے، رات دن کھاتے رہو۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، بولا ملک الموت سے۔ اب بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہم بھی سدھارنے کے لیے آئے۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔